ایک زمانے میں بلند و بالا پہاڑوں سے گھرے ایک پرامن وادی میں بھیڑیوں کا ایک ریوڑ رہتا تھا۔ وہ سرسبز و شاداب گھاس کے میدانوں پر چرتے تھے، گرم دھوپ میں ٹہلتے تھے اور صاف ندیوں سے پانی پیتے تھے۔ زندگی پرسکون اور سادہ تھی۔ تاہم وادی سے پرے اندھیرے گھنے جنگل میں بھیڑیوں کا ایک ٹولہ رہتا تھا۔ یہ بھیڑیے ہمیشہ بھوکے رہتے تھے اور اکثر لالچی نظروں سے وادی کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ بھیڑیوں کے لیے ترستے تھے۔ بھیڑیوں کا رہنما ایک چالاک اور خوفناک بھیڑیا جس کا نام فینگ تھا، ہمیشہ بھیڑیوں کو پکڑنے کی سازش کرتا تھا۔ ایک دن فینگ نے اپنا ٹولہ جمع کیا اور کہا، اگر ہم ان بھیڑیوں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیشہ چوکس رہتے ہیں، لیکن میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ بھیڑیوں نے توجہ سے سنا۔ جب فینگ نے اپنی حکمت عملی تیار کی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ریوڑ کے ساتھ گھل مل جانے کے لیے بھیڑ کا بھیس بدل لیں گے اور حملہ کرنے کے بہترین لمحے کا انتظار۔ اگلی صبح بھیڑیوں نے اپنے آپ کو اون سے ڈھانپ لیا اور چپکے سے وادی میں گھس گئے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ گھل مل گئے، چرنے کا بہانہ کرتے ہوئے باقیوں کی طرح بلبلا رہے تھے۔ سب سے پہلے بھیڑیوں نے کوئی غیر معمولی چیز محسوس نہیں کی۔ وہ اپنے درمیان چھپے خطرے سے بے خبر چرتے اور کھیلتے رہے۔ لیکن وہاں ایک بھیڑ تھی، ایک عقل مند اور مشاہدہ کرنے والی لونا نامی، جس نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ بھیڑیوں کی آنکھیں تیز چمکتی ہوئی تھیں اور وہ مختلف طریقے سے حرکت کر رہی تھیں۔ لونا نے انہیں قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے دن گزر گئے، لونا کے شکوک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ ریوڑ کے رہنما ایک پرانے اور تجربے کار مینڈ سے رابطہ کیا جس کا نام روکو تھا اور اپنے خدشات بتائے۔ روکو، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان بھیڑیے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ روکو گھبرا گیا، لیکن اسے لونا کی بات پر بھروسہ تھا۔ دونوں نے مل کر بھیڑیوں کو بے نقاب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اگلے دن روکو نے اعلان کیا، آج رات ہم اپنی پرامن زندگی کا جشن منانے کے لیے ایک بڑی دعوت منائیں گے۔ ہر ایک کو اپنا پسندیدہ کھانا ضرور لانا چاہیے۔ جیسے ہی رات ہوئی، بھیڑیے اور بھیس بدلے بھیڑیے ایک بڑے الاؤ کے گرد جمع ہو گئے۔ روکو اور لونا نے غور سے دیکھا۔ جب دعوت شروع ہوئی، روکو نے اچانک چیخ ماری، ڈانس کرو اور جشن مناؤ سب۔ بھیڑیے خوشی سے ناچتی اور گاتی رہیں، لیکن بھیڑیوں نے، جو بھیڑیوں کے رسک سے ناواقف تھے، ٹھوکر کھائی اور اپنی اصلیت ظاہر کی۔ لونا اور روکو نے جلدی سے ریوڑ کو اکٹھا کیا اور وہ بھیڑیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ وادی اپنے پرامن حالت میں واپس آ گئی اور بھیڑیاں پہلے سے کہیں زیادہ چوکس تھیں۔ انہوں نے لونا کی حکمت اور بہادری کی تعریف کی۔ اس دن لونا ریوڑ کے محافظ کے طور پر جانا جاتا تھا اور بھیڑیوں نے کبھی واپس جانے کی ہمت نہیں کی۔ بھیڑیے خوش و خرم اور محفوظ رہیں۔ لونا کی گہری نظروں اور تیز سوچ کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہتے تھے۔